بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مجاہد حسین صاحب، جو ہربلسٹ ہیں اور اس سے قبل بھی بے شمار پروگرامز میں آپ انہیں دیکھ چکے ہیں. جی مجاہد صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہماری لائیو ٹرانسمیشنز ہیں. اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہمارے نمبرز نظر آ رہے ہوں گے. خدا نخواستہ کسی بھی حوالے سے اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ جو نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ان پر، اور ہم آپ کو آن لائن جواب دیں گے. اور آج جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف پروگرامز میں ہم مختلف موضوعات پر بات کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم ایسے بات کریں گے جنرلی مختلف امراض کے حوالے سے، لیکن خاص طور پر کمزوری کے حوالے سے. اب کمزوریاں بہت قسم کی ہوتی ہیں، خواتین میں بھی ہوتی ہیں، مرد حضرات میں بھی ہوتی ہیں. تو ان کمزوریوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال اٹھتا ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جی جیسا کہ میں نے ابھی کہا مجاہد صاحب کہ ہم مختلف کمزوریوں کے حوالے سے. اچھا، کمزوری ہر اسٹیج پہ ہو رہی ہوتی ہے. بڑھاپے میں بھی کمزوری ہوتی ہے کسی بھی قسم کی، جوانی میں بھی کسی بھی قسم کی کمزوری ہو سکتی ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. بچوں میں بھی مختلف کمزوریاں ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلے میں ایک ایسی کمزوری کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو مرض ہر ایج گروپ کو لاحق ہو سکتا ہے، وہ ہے اعصابی کمزوری. جی. کیا ہوتی ہے اعصابی کمزوری، کیسے ہو جاتی ہے اور کیا علاج ہے؟ جی، اعصابی کمزوری کی وجوہات تو بہت ساری ہیں. صحیح. سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ غذاؤں کا ناقص ہونا، صحیح غذا استعمال نہ کرنا. اس کے بعد ذہنی ڈپریشن، ٹینشن، فکرات، کیونکہ یہ دماغ سے تعلق ہوتا ہے. اس کا اعصاب جو ہیں وہ دماغ سے نکلتے ہیں جو پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں. جب دماغ انسان کا کمزور ہوتا ہے یا فکرات کا شکار ہوتا ہے تو اعصاب بھی کمزور ہوتے ہیں. صحیح. نیند اڑ جاتی ہے اور انسان ذہنی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے. صبح جب اٹھتا ہے تو جسم میں سستی، کاہلی ہوتی ہے، جیسے بہت جسم دکھرا ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے. اٹھنے کا سب سے بڑی علامت اعصابی کمزوری کی یہ کہ صبح جو ہے چاقو چوبن آنکھ نہیں کھلتی. صحیح. سب سے بڑی علامت یہ ہے. اور دن بہ دن جو ہے ایک سستی، کاہلی سے چھائی رہتی ہے. صحیح. اب یہ بچوں میں بھی ہے آج کل، ورنہ یہ بڑھاپے میں ہوا کرتی تھی. آج نوجوانوں کو بھی ہے، خواتین کو بھی ہے، لیکن سب کے اندر وجوہات علیحدہ علیحدہ ہیں. صحیح. جیسے بچوں کے اندر تو غذا کا معاملہ ہے اور ورزش کا نہ ہونا ہے. جیسے اسکول کے اندر اب وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہے جو پہلے اسکول میں ہوا کرتی تھی. جی، فزیکل ٹریننگ جسے پی ٹی کہا جاتا تھا. پی ٹی ہوتی تھی. اب کچھ بھی نہیں ہوتا. بچے یعنی کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے یا گیم میں بیٹھے ہوئے، یہ ان کے کھیل ہیں، مشاغل ہیں. تو جسمانی کوئی ان کی ورزش نہیں ہے. تو وہ اعصابی کمزوری بچوں کی تو وجہ یہ ہے. خواتین کی جو ہے وہ مین جو ہے یعنی ان کے نسوانی امراض جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو رہتی ہے. صحیح. اور غذا کا بھی اس میں عمل دخل ہے. اور ٹینشن، فکرات بالکل اس کی وجہ سے بھی بیماری ہوتی ہے. صحیح. اور نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ تو بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. جی. اس کے اندر ان کی سب سے بڑی ہے کہ مردانہ کمزوری کی وجہ سے اعصابی کمزوری بہت ہو جاتی ہے. صحیح. سب سے اہم وجہ تو یہ ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ کام انسان کرتا ہے، ذہنی کام، اور دماغ کو سکون نہیں ملتا. اور آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو میرا خیال ہے ہر شخص کو ہی اعصابی کمزوری میں مبتلا کر دیا. ہر شخص اعصابی کمزوری میں مبتلا ہے اور وجوہات تو بہت ساری ہیں. علاج کیا ہے؟ مقصد علاج یہ ہے کہ انسان جو ہے ایسی چیزوں کا استعمال لازمی کرے جو اس کے دماغ کو تقویت دے. اچھا، اس کا خاص تعلق دماغ سے ہے. جی. اعصاب کا تعلق جو ہے وہ براہ راست دماغ سے. جی بالکل. کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جی،
تو اس کو غذا میں اس طرح کی چیزیں یا کچھ الگ سے بھی کچھ ایسے مربع جات ہیں کہ جو وہ استعمال کرے کہ جس سے اس کی دماغ اگر مضبوط ہوگا تو اعصاب بھی مضبوط ہوں گے. جی جیسے سیب کا مربع ہے, سیب کا مربع, اور ایک زمانے میں بڑا اس کا استعمال ہوتا تھا, اور یہ نہارمو شاید کھایا جاتا جی نہارمو کھایا جاتا ہے, اور عام ابھی ملتا بھی ہے لیکن لوگوں کا استعمال کم ہو گیا ہے. اچھا, صبح نہارمو اگر سیب ہی کھا لیں, اگر مربع نہیں کھا سکتے تو سیب لے لیں, اور ایک سیب اگر اور ایک گلاس دودھ پی لیں, دودھ بھی نہ پیئیں, ایک سیب ہی کھا لیا کریں, تو اس سے یہ ہے کہ ہلکے ہلکے دماغ میں تقویت پہنچے گی. سر میں یہ ہے کہ روغنیات کا استعمال رکھیں, دماغ کو بھی تیل پلائیں, بادام کا تیل ہے یا خشخاش کا, بنفشہ, کدو, شیریں, مغزیات کے تیل مارکیٹ میں ملتے ہیں, وہ دماغ کو پلائیں. جب دماغ طاقتور ہوگا, آنکھوں میں یہ ارکے گلاب ڈالیں, آنکھوں میں کوئی ایسی ہربل چیز جیسے سرما خالص وہ آنکھوں میں ڈالیں, کانوں میں سرسوں کا تیل ٹپکائیں, مسواک کریں. یہ ایسی چیزیں جو ہم باہر سے جب استعمال کرتے ہیں چاروں طرف سے, ناک, منہ, آنکھ, کان سے اور سر سے, تو اس سے دماغ طاقتور ہوتا ہے. جب دماغ کو تقویت پہنچتی ہے تو تمام اعصاب جو ہیں, یہ ہے کہ اس میں کھانے کا بھی بہت عمل دخل ہے. ایسی ادویات لی جائیں جو محرک اعصاب ہوں اور اعصاب کو تقویت دیں, اس میں غذاؤں سے بہتر ادویات ہیں. اچھا جی. اچھا, اب ہم تھوڑا سا اسپیسیفکلی ایک خواتین کے حوالے سے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو کمزوری کی وجہ, جیسے آپ نے بھی کہا کہ اگر لیکوریا ہے جی تو اس کی وجہ سے بھی وہ کمزوری ہو جاتی ہے. اچھا, پھر کچھ خواتین جو ہمارے مختلف پروگرام سے بھی ہمیں کال کر رہی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو ان کا جو منتھلی سائیکل ہے وہ ریگولر نہیں ہوتا. جو مینسز ہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک مہینے میں 3 بار بھی ہو جاتے ہیں, تو ایک یہ وجہ بھی کمزوری کی بنتی ہے. تو مینسز کو ریگولرائز کرنے کے لیے یا لیکوریا کی اگر بیماری ہو گئی ہے اور لیکوریا کو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو لیکوریا ایک ایسی بیماری ہے, سیلان الرحم کہا جاتا ہے اس کو. یہ عورت کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے اندر سے. اچھا. اور اس کی سب سے بڑی علامتیں جو پائی جاتی ہیں وہ کمر میں درد, سر میں درد, سر کا چکرانا, مزاج میں چڑچڑاپن, گھٹنوں میں درد, پنڈلیوں میں کھچاؤ, قبض رہنا اور بھوک بند ہو جانا, چہرے پہ ایک پھیکا پن آ جانا, ایک رونق ختم ہو جانا چہرے کی. یہ علامتیں ہیں جو لیکوریا کی خواتین کو ہوتی ہیں. اچھا. اب یہ بیماری اندر ہی اندر جس طرح لکڑی کو گھن کھا جاتا ہے, یہ بیماری اس طرح اندر سے خواتین کو ختم کر دیتی ہے. صحیح. جب کمزوری ہوتی ہے تو ظاہر ہے ساری اعصابی اور جسمانی ساری کمزوریاں اور تمام بیماریاں, امراض جو حملہ کر دیتے ہیں جسم کے اوپر. صحیح. اس سے سب سے پہلی بیماری جو ہوتی ہے لیکوریا کی خواتین کو, وہ ایام حیض کا مسئلہ ہوتا ہے. اس میں irregularity پیدا ہو جاتی ہے, کبھی کم کبھی زیادہ, کبھی وقت پہ نہ ہونا, اس طرح کے امراض شروع ہو جاتے ہیں. تو ایام حیض کا علاج جو ہے وہ ہم